اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الاشتغال هو ان يتقدم اسم ويتأخر عنه فعل عامل في ضمیر عائد الى ذلك الاسم السابق۔ بہت ہی اہم بحث ہے، اشتغال کی تھوڑی سی دقت طلب بھی ہے۔ سب سے پہلے اس کی تعریف کی جائے گی، اشتغال کسے کہا جاتا ہے؟ کہتے ہیں کہ اشتغال یہ ہوتا ہے کہ سب سے پہلے اسم ہو، اس کے بعد فعل ہو، اور اس فعل کے ساتھ ایک ضمیر ہوگی، جس ضمیر کا مرجع وہی اسم سابق ہوگا جو پہلے اسم آیا ہے۔ اس ضمیر میں وہ فعل جس کے ساتھ ضمیر ہے وہ عمل کر رہا ہوگا، اس ضمیر کا عامل وہ فعل ہوگا۔ اس قسم کی اگر عبارت آ جائے تو اس کو کہتے ہیں اشتغال۔ یا اس کی دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ اسم ہو، اسم کے بعد فعل ہو، فعل کے بعد ایک اسم ہو جو مضاف ہو رہا ہو اسی ضمیر عائد کی طرف، وہ ضمیر جو اسم سابق کی طرف پلٹ رہی ہے۔ یہ صورت بھی اشتغال کی ہے۔ ان دو صورتوں کو اشتغال کہا جاتا ہے۔ مثال، پہلی صورت کی مثال الکتابو، اور یہ کثرت سے اس طرح کی عبارتیں عربی زبان میں استعمال ہوتی ہیں۔ الکتاب قرأتہ، الکتاب اسم ہے جو مقدم ہے، سب سے پہلے آیا ہے۔ قرأتہ فعل ہے جو اس اسم کے بعد آیا ہے، اور قرأتہ کے ساتھ ایک ضمیر ہو ہے جس میں قرأتہ فعل عمل کر رہا ہے، یعنی یہ قرأتہ کا مفعول بن رہی ہے، قرأتہ اس کو نصب دے رہا ہے۔ اس ضمیر کا مرجع کیا ہے؟ اس ضمیر کا مرجع وہ اسم سابق یعنی الکتاب ہے۔ الکتاب قرأتہ، میں نے کتاب کی تلاوت کی، کتاب کو پڑھا۔ یہ دوسری صورت کی مثال المعلم اطعت امرہ، المعلم اسم ہے مقدم، اس کے بعد اطعت فعل ہے، امر مضاف ہے ضمیر کی طرف، اس ضمیر کا مرجع وہی معلم ہے، المعلم ہے، اور امر کا عامل کون سا ہے؟ اطعت فعل۔ المعلم اطعت امرہ، معلم کے امر کی میں نے اطاعت کی۔ یہ ہے اشتغال، یہ اشتغال کی تعریف اور مثال ہوگی۔ ترجمہ دیکھیں اسی تعریف کا، الاشتغال ہوا ان یتقدم اسم، اشتغال یہ ہے کہ اسم مقدم ہو، ویتأخر عنہ فعل عامل فی ضمیر، اور اس سے متأخر اس کے بعد ایک فعل ہو جو عمل کر رہا ہو ضمیر میں، عائد الی ذلک الاسم السابق، وہ ضمیر پلٹ رہی ہو اس اسم سابق کی طرف، او فی اسم مضاف الی ضمیر الاسم السابق، یا وہ فعل عامل ہو یعنی عمل کر رہا ہو اسم میں جو مضاف ہو ضمیر کی طرف، کون سی ضمیر؟ جو اسم سابق کی طرف پلٹ رہی ہے۔ دونوں کی مثالیں الکتاب و قرأتہ پہلی صورت کی مثال ہے، والمعلم اطاعت امرہ یہ دوسری صورت کی مثال ہے، جیسا کہ وضاحت ہوئی ہے۔ فوائد الاولی، ان العامل یصح ان یشتغل ایضا عن الاسم المتقدم باجنبی متبوع بتابع مشتمل علی ضمیر المشغول عنہ، نحو زید ضممت رجلا
یبغضہ، اب تک جو بات ہوئی ہے وہ یہ ہوئی ہے کہ اسم پہلے ہوگا، اس کے بعد فعل ہوگا، فعل کے ساتھ ایک ضمیر ہوگی، اس ضمیر میں وہی فعل عمل کر رہا ہوگا اور وہ ضمیر پلٹ رہی ہوگی اسم کی طرف۔ اب تک تو یہ بات تھی۔ اب جو بات ہے کہتے ہیں کہ یہ بھی اشتغال کی صورت ہے کہ جب اجنبی ہو، عامل ہاں اس کو اس انداز سے بیان کریں کہ اسم ہو، اس کے بعد عامل ہو، لیکن وہ عامل اس ضمیر میں عمل نہیں کر رہا بلکہ ایک اجنبی کلمہ وہاں پر موجود ہے جس کے ساتھ ایک ضمیر ہے، اور اس ضمیر کا مرجع وہی اسم سابق ہے، اگرچہ وہ کلمہ جس کے ساتھ اسم سابق کی ضمیر لگی ہوئی ہے اس کلمے کا اس عامل کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، اس کے باوجود بھی یہ عامل مشتغل ہوگا کس سے؟ اس اسم سے۔ مثال دیتے ہیں، مثال کیا ہے؟ مثال ہے زید ضممت رجلا یبغضہ، زید اسم ہے، ضممت فعل ہے، جو اس کے بعد ہے رجلا مفعول ہے، ضممت ہوگا، یبغض ایک اور فعل ہے، ہو ضمیر ہے، اس ہو ضمیر کا مرجع کیا ہے؟ زید اسم سابق جس کو مشتغل عنہ کہا جاتا ہے، اس کا مرجع وہ ہے۔ اب یبغضو کا ضممتو کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ کیوں تعلق نہیں ہے؟ کیونکہ یبغضو ضممتو کا معمول نہیں ہے، یعنی ضممتو یبغضو میں عمل نہیں کر، یبغضو فعل ہے، خود عامل ہے جو آگے عمل کر۔ اس صورت میں بھی اشتغال ہوتا ہے، یعنی اس صورت میں بھی ضممتو عامل اس اسم سے روگردان ہے۔ کون سا اسم؟ جو اس سے پہلے آیا ہے، زید مشتغل عنہ ہو، وہی اسم سابق کو مشتغل عنہ کہتے ہیں۔ مشتغل عنہ یعنی جس سے عامل روگردان ہو، عامل مشتغل یعنی وہ عامل جو اپنے معمول سے روگردان، اس میں عمل نہیں کر رہا، عمل اس سے عمل مطلب اس کا باطل ہوگی، عمل نہیں کر رہا وغیرہ۔ خوب، یا دوسری مثال ہے عمرن رأیت بکرن عمہ، ابھی عمرن اسم ہے، رأیت فعل ہے، بکرن اس کا مفعول ہے، عمہ عمہ فعل، ہو مفعول ہے۔ عمہ کا رأیت کے ساتھ تعلق کوئی نہیں ہے کیونکہ یہ رأیت کا معمول نہیں ہے، اجنبی ہے، لیکن چونکہ اس کے ساتھ ضمیر ملی ہوئی ہے جو پلٹ رہی ہے عمرن کی طرف، اس لیے یہاں بھی اشتغال کی صورت بنتی ہے، یعنی یہاں بھی رأیت عامل اپنے معمول امرن سے مشتغل ہے، یعنی روگردان ہے، اس میں عمل نہیں کر رہا ہے۔ الثانیہ، دوسرا فائدہ، لا یجوز ان یصرح لفظا بذکر العامل المحذوف قبل الاسم المشتغل عنہ بل یکون مقدرا والا بطل الاشتغال۔ یہ بات عرض کرنے سے پہلے عرض کروں کہ یہ جو اسم سابق ہوتا ہے، اسم سابق میں عامل موجود عمل نہیں کرتا، ٹھیک ہے، بلکہ کیا چیز عمل کرتی ہے؟ عامل مقدر اس میں عمل کرتا ہے، اور عامل مقدر کا مقدر کرنا واجب ہے۔ اگر مقدر نہیں کریں گے تو اشتغال باطل ہو جائے گا، اگر عامل کو ظاہر کریں گے تو اشتغال باطل ہو جائے گا۔ تو لہٰذا وہ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ لا یجوز ان یصرح لفظا، جائز نہیں ہے کہ لفظاً تصریح کی جائے بذکر العامل، اس عامل کے ذکر کی لفظوں میں وضاحت کی جائے، المحذوف قبل الاسم، جو اسم سے پہلے حذف ہے، محذوف ہے۔ کون سا اسم؟ المشتغل عنہ، وہ اسم مشتغل عنہ،
یعنی یہ یوں کہنا چاہ رہے ہیں کہ اس میں مشتغل آنوں سے پہلے ایک عامل ہے جو معذوف مقدر ہے جو اس میں عمل کر رہا ہے اس میں. بل یکون مقدر کہتے ہیں بلکہ وہ عامل مقدر ہوگا. وَإِلَّا بَطَلَ الاشتغال، وگرنہ اگر عامل کو ظاہر کر دیا جائے مقدر نہ ہو تو اشتغال باطل ہو جائے گا. الثالثہ، تیسرا فائدہ، یجب ان یکون الاسم السابق مما یجوز الابتداء به، واجب ہے کہ اسم سابق ایک ایسا اسم ہو جس سے ابتدا کرنا جائز ہو، یعنی جس کو مبتدا بنانا جائز ہو، ایسا اسم ہو. تو مبتدا بنانا کیسے اسم کو جائز ہوتا ہے؟ مبتدا کون سی چیز بن سکتی ہے؟ مبتدا یا علم، معرفہ مبتدا ہوتا ہے، معرفہ مبتدا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. معرفہ یا علم ہو یا معرب بال ہو وغیرہ، وہ مبتدا بن سکتا ہے. ہاں، یا نکرہ وہ مختصہ ہو، نکرہ خاصہ ہو وغیرہ. تو ایسا اسم پہلے ایسا اسم ہونا چاہیے، اسم سابق ایسا ہونا چاہیے کہ جو مبتدا واقع ہو سکے. بس فلا یقال، نہیں کہہ سکتے رجلا ضربتہ، نہیں کہہ سکتے. کیوں؟ اس لیے کہ رجلا نکرہ ہے، نکرہ مبتدا نہیں بن سکتا. الرابعہ، چوتھا فائدہ، یشترط فی الفعل اللہ یفصل بینہ و بین الاسم السابق، فعل کے لیے شرط یہ ہے کہ فعل اور اسم سابق کے درمیان کسی چیز کا فاصلہ نہ آئے، یعنی اجنبی کا فاصلہ نہ ہو. اگر فاصلہ آ جائے فلا یقال زیدا انت تضرب، نہیں کہہ سکتے زیدا انت تضرب. کیوں؟ کیونکہ یہاں پر زیدا اور تضرب عامل کے درمیان انت کا فاصلہ آ گیا ہے، یہ فاصلہ جائز نہیں ہے. بخلاف الوصف، وصف کے خلاف، اگر عامل وصف ہو، عامل وصف ہو تو پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے، پھر اسم اور عامل کے درمیان فاصلہ آ سکتا ہے. کیوں؟ لاحتیاجہ الی ما یعتمد علیہ، کیونکہ وصف یعنی صیغہ صفت کا محتاج ہوتے اس بات کی طرف کہ ایک چیز موجود ہو جس پر اس کو اعتماد ہو. ہم نے پڑھا ہے چھوٹی کتابوں میں کہ صیغہ صفت کا یعنی اسم فاعل، اسم مفعول اس وقت عمل کرتے ہیں کہ جب ان کو وہ چند چیزوں میں سے کسی ایک چیز پر اعتماد ہو، یعنی اس سے پہلے نفی ہو، استفہام ہو وغیرہ وغیرہ، یہ چیزیں ہوں تو علیکم السلام، تو پھر وہ عمل کرتے ہوئے الا وہ عمل نہیں کرے گا. تو وہ یہی کہہ رہا ہے کہ فعل کے لیے شرط یہ ہے کہ فعل اور اسم سابق کے درمیان فاصلہ جائز نہیں ہے، لیکن اگر عامل وصف ہو، صیغہ صفت کا عامل ہو فعل کے مقام پر، تو پھر فاصلہ جائز ہے. کیوں؟ اس لیے کہ صیغہ صفت کو ایک ایسے اسم کی ضرورت ہے، ایک ایسی چیز کی ضرورت ہے جس پر اس کو اعتماد ہو. بس ہم کہہ سکتے ہیں زیدن انت ضاربہ، زیدن اور ضاربہ کے درمیان فاصلہ انت کا. ضاربہ اسم فاعل ہے، صیغہ صفت کا یعنی وصف ہے جو عمل کر رہی ہے، ہو ضمیر میں جو پلٹ رہی ہے زیدن کی طرف. تو یہاں پر اسم سابق زید اور ضارب عامل وصف کے درمیان انت کا فاصلہ جائز ہے. لیکن اگر ضارب کی جگہ پر ضاربہ ہو یا تضرب فعل ہو تو پھر یہ فاصلہ جائز نہیں ہے. الرابعہ، پانچواں فائدہ، یمتنع الاشتغال بعد اداة الشرط الجازمہ، اداة شرط جازمہ وہ اداة شرط جو جزم دیتے ہیں فعل مضارع کو، ان کے بعد بھی اشتغال جائز نہیں ہے. اذا کان فعل الشرط مجزوما لفظا، اس وقت کہ جب فعل شرط لفظا مجزوم ہو. فلا یقال، نہیں کہہ سکتے ان زیدن تلقہ فاکرمہ، ان زیدن تلقہ، لقی یلقى، تلقہ یہاں پر ان حرف شرط ہے، زیدن اسم سابق، اور تلقہ لقی یلقى تھا. تلقہ یہ جازم ہے، جازم کی وجہ سے اس کی یا حذف ہو گئی ہے. ہو ضمیر جو ہے یہ پلٹ رہی ہے زیدن کی طرف.
کہتے ہیں یہ ایسا کہنا درست نہیں ہے، یہ مثال درست نہیں ہے کہ اس کو اشتغال آپ نہیں بنا سکتے۔ خوب فائزہ کانت ادات الشرط غیر الجازمہ، اگر ادات شرط جازمہ نہ ہوں، یعنی ادات شرط ایسے ہوں جو فعل مضارع کو جازم نہ دیں، او کان شرط مجزوما محلاً، یا شرط محلاً مجزوم ہو، لفظاً مجزوم نہ بلکہ محلاً مجزوم ہے، لفظاً تو وہ اس کا اعراب اپنا ہے، مرفوع ہے مثلاً، تو جازت المسئلہ، تو پھر اشتغال جائز ہے۔ جیسے اندم اذا اخاک ضربتہ، اندم اذا اخاک ضربتہ، تو یہاں پر اذا جو ہے، اذا حروف شرط میں سے ہے لیکن جازم نہیں ہے، اذا جازم نہیں دیتا۔ اخاک اسم ہے، ضربتو یا ضربتا جو ہے یہ فعل ہے، ہو ضمیر ہے جو اخاک کی طرف الٹ رہی ہے، تو یہاں پر جو ہے اشتغال بن گیا، جائز ہے یہ۔ یا کہیں ان اخاک ضربتہ فندم، یہاں پر ان شرطیہ ہے، اخاک اسم ہے، ضربتہ فعل ہے، ہو ضمیر اخاک کی طرف، یہاں پر بھی اشتغال ہو گیا۔ یہاں اخاک کا جو ہے، اخاک کا مجزوم نہیں ہے، اخاک کا کہتے ہیں کہ شرط یا غیر جازم ہو، ادات شرط غیر جازم ہو، یہ شرط مجزوم ہو محلاً، یہاں ضربتہ محلاً مجزوم ہے، ٹھیک ہے نا، یہاں ضربتہ محلاً مجزوم ہے، کیونکہ ظاہراً تو فعل ماضی کے اوپر جزم نہیں آتی، لیکن یہ مقام جزم پر ہے، محلاً مجزوم ہے، تو یہاں بھی جائز ہے۔ وَإِنْ أَخَاكَ لَمْ تَلْقَهُ فَانْتَظِرْهُ، ان اخاک لم تلقہ، ان اخاک لم تلقہ، یہاں بھی جائز ہے، لم تلقہ، ان اخاک، اخاک فعل ہے، اسم ہے، اسم سابق، لم تلقہ، لم تلقہ جو ہے وہ کیا ہے، اپنا مضارع ہے، عامل ہے، ہو ضمیر ہے جو پلٹ رہی ہے اخاک کی طرف، یہاں بھی جائز ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہاں یہ جملہ ہے محلاً جو ہے وہ مجزوم ہے، ظاہراً ان شرطیہ لفظی عمل نہیں کر رہا، لفظاً فعل مضارع کو جازم نہیں دے رہا، بلکہ یہ اخاک لم تلقہ فانتظر، یہ سارا جملہ مل کر مجزوم ہے، محلاً مجزوم ہے، ظاہراً ان کسی چیز کو جازم نہیں دے رہا، لہذا یہاں بھی اشتغال جائز ہے۔ کافی ہے، وصلی اللہ علی محمد وآلہ وسلم۔